غربت۔ میری کلاس میں ایک لڑکی شازیہ پڑھتی ہے، وہ ایک فری پیریڈ میں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میم مجھے آپ کے 2 منٹ مل سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، بولیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں سمجھی کہ کوئی تعلیمی مدد لینی ہوگی، اکثر لڑکیاں فری پیریڈز میں ایسے آ جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا میم آپ اپنے پرانے کپڑے کسی کو دیتی ہیں؟ میں اس کی بات سے حیران رہ گئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہت غریب گھرانے سے ہوں، میرے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں بہت زیادہ امیر ہیں اور وہ روز میرے پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں اپنے گھر سے تعلیم کا خرچہ بہت مشکل سے لے رہی ہوں، نئے کپڑے کہاں سے لوں؟ آپ کی جلدی شادی ہونے والی ہے، آپ نے پرانے کپڑے کسی کو تو دینے ہیں، مجھے دے دیں۔ اس کی بات سن کر پہلی بار میں نے اس کے کپڑے دیکھے جو واقعہ ہی پرانے ہو گئے تھے، لیکن سلیقے سے استری کر کے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کسی کی ذات پر بات کرتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو کمتر کہنے کا یا کسی کے ذاتی معاملے میں ٹانگ اڑانے کا۔ اگر کوئی امیر ہے تو خدا کا دیا ہوا ہے، ہم جس کی چاہے بے عزتی کر دیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ پلیز اس بات پر سوچیں، ایک دن ہم نے بھی خدا کو منہ دکھانا ہے۔ جب یہ دکھی دل اپنی پریشانیاں خدا کو بتائیں گے اور وہ رو کر کہیں گے کہ اے اللہ تو نے انہیں دولت دی تھی اور ہمیں نہیں، ہمارا کیا قصور تھا، تو آپ کو خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پلیز سوچیں اور لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے سے گریز کریں۔ کیا پتہ وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، اور ویسے بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ تو تکبر کس بات کا؟ لوگوں کو ان کے لباس سے نہیں، ان کے اخلاق اور کردار سے پرکھیں۔ قاضی اور شاگرد۔ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارت کی، پہلے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے کہ اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواب بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دیں تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا، کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور اپنے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔ جاہل خاوند کی کہانی۔ یہ تحریر مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں اہم ہے۔ ہمارے قریب کے دیہات کا ایک قصہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی اور عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا اور لڑکی نے شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، نہ عقل نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر
दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी भी ना आऊँ तो ज़्यादा अच्छी बात हुई, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में उसने हाँ भी कर दी थी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खामद से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खामद ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं से डोल के ज़रिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खामद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खामद कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस अपने माँ बाप के घर चली गई। उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मक्कर किया। औरतें मक्कर में तो मशहूर होती हैं, जैसे अखवाने यूसुफ ने मक्कर किया था वैसे ही उसने भी मक्कर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। खामद मुझे बिठा कर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का ख़तरा था और इज़्ज़त का भी ख़तरा था। वो तो बड़ा बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और ख़ुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ़ इंसान है। अब उधर की बात सुने। जब खामद पानी में जा गिरा और जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधे होते थे। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चुनांचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो चुके थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के घर वालों ने उसे बहुत जली कटी सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है कि तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया था। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका ज़रा सा भी ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा, कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, अगरचे ये बेअक्ल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर इसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। इसका दिल बड़ा है। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी ये हरकत खोल देता तो मैं तो माँ बाप को चेहरा दिखाने के काबिल भी ना रहती। इस बात पर उस लड़की के दिल में खामद की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि उसने बकिया पूरी ज़िंदगी अपने खामद की मोहब्बत में ही गुजार दी। इसके साथ ही हमारी आज की सबक आमोज़ कहानी ख़त्म होती है। हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा सबक आमोज़ कहानियाँ कैसी लगती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सब का और हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन।